یہ عقیدے کی بات ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی کہے تو ہم سے نہ نہیں کرتے، اور آخرت میں یقیناً اللہ کی زیارت ہو، خوشبو چلے گی، اور ایسی خوشبو جو جنت میں بھی لوگ جا کے نہیں سونگھیں گے۔ اس خوشبو کے بعد جب لوگ اس میں مدہوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ یہاں پر پہنچ کے ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک اللہ کی زیارت نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ ہم کہتے ہیں فزیکلی کسی انسان کو اس جہان میں اللہ کا دیدار ہو جائے بالکل ممکن نہیں ہے، ناممکن۔ فلسفی کی عقل میں جو کچھ آتا ہے، صوفی اپنے مراقبات میں جو کچھ دیکھتا ہے، سونے والوں کو جو خواب نظر آتے ہیں، سوچنے والا جو کچھ سوچتا ہے، اور سالک جن مقامات کو طے کرتے ہوئے تجلیات اس پر پڑتی ہیں، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اللہ کی ذات اس سے بہت آگے۔ سارے پردے ہٹ جائیں، آخری پردہ جو نور کا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہٹتا۔ آخرت میں ہمارے نزدیک، اہل السنہ کے نزدیک، یہ عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اہل تشیع منکر ہیں اور معتزلہ منکر تھے، اب بھی منکر۔ معتزلہ نے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں بڑھا دی تھی امت میں، معتزلہ نے کوئی فیکٹریز نہیں لگا دی تھی، معتزلہ نے علم کیمیا میں، فزکس، طبیعات میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ معتزلہ تمام عقائد کی بنیاد عقل پر رکھنا چاہتے تھے، بس اتنی بات تھی ان میں، اور محدثین عقل کی بنیاد کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ اجماع سے ثابت ہوتا ہے، اور عقیدے کی تیسری قسم سمعیات ہیں۔ سمعیات کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنی، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مثلا امام محمد اور ابو یوسف نے، ان کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ، انہوں نے عقیدہ طحاویہ میں درج کر دیا کہ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ۔ اس میں معتزلہ اور اہل تشیع ان دونوں کے بہت سے عقائد ملتے ہیں۔ اہل تشیع علم کلام میں عقلیات پر بہت دقیق مباحث کرتے ہیں، اور معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک خدا کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، نہ شیعہ کے ہاں نہ معتزلہ کے ہاں۔ معتزلہ شیعہ سے بھی 4 ہاتھ قدم آگے چلے گئے، کیونکہ شیعہ کو اپنی جو بھی روایات ہیں وہ ثابت کرنی تھی، تو عقل کو انہوں نے تھوڑا سا نیچے رکھا کہ یہ روایت کہاں کھپے گی اور یہ کہاں کھپے گی۔ معتزلہ نے اپنی طرف سے جرأت کی اور انہوں نے احادیث کا ہی انکار کر دیا۔ معتزلہ نے بہت زیادہ خرابی، سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ نہیں دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جو اس کے بعد اٹھے اور انہوں نے معتزلہ کے خلاف پوری کتاب لکھی، تحافۃ الفلاسفہ۔ لیکن چونکہ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفی رہے تھے، تو اپنے آپ کو 100% فلسفے سے پاک کر لیتے، ایسے بھی نہیں ہو سکا۔ پھر دیگر محدثین جنہوں نے امام غزالی پہ تنقید کی، انہوں نے غزالی کو بھی کہا کہ غزالی یہ باتیں معتزلہ ہی کی، ہم نہیں مانتے۔ خالص اہل سنہ کا مسلک امام محمد، امام یوسف اور محدثین رحمہم اللہ، اور تفویض مع تنزیہ اور تعویل مع تنزیہ، یہ 2 بڑے گروہ تھے جنہوں نے لکھا، اپنایا، امت کو بتایا، اور ہم اسی گروہ میں شامل ہیں، تفویض مع تنزیہ۔ اگر ابن رشد 9ویں صدی میں نہ آتے اور ابن رشد تحافۃ التحافہ امام غزالی کا رد نہ لکھتے، معتزلہ مر گئے تھے، کون پوچھتا تھا؟ ایسے فرقے
ہر صدی اور دور میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح مر جاتے ہیں